قوم کا خلاصہ کل عرض کیا تھا۔ سورۃ الشعراء انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام کے قصص پر مبنی ہے۔ ابتدائی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ فرعون جس قدر بھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، بالآخر فتح جو ہے اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ظالموں کا مقدر ہمیشہ ہلاکت ہے۔ گناہ بہت سارے ہیں، بہت سارے گناہوں کو چھوٹ ملتی ہے۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے، یہ زیادہ عرصہ نہیں چلتا، ظالم کو اللہ رب العزت پکڑتے ہیں اور دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد یہ صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب کلمہ حق بیان فرمایا تو اللہ رب العزت کی خاص صفات کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ ہی میرا خالق بھی ہے، مجھے راستہ دکھانے والا بھی وہی ہے، میرا رازق بھی ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو میرے گناہ معاف کرے گا۔ اور 5 دعائیں مانگیں ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ مجھے فہم عطا فرما، علم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، میرے والد کو معاف فرما، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما اور مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ آپ اپنے والد کے حق میں مغفرت کی دعا نہ کریں کیونکہ وہ مشرک ہے، اور مشرک کے حق میں ایک مومن کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ یہ جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ اللہ کے منع کرنے سے پہلے کی دعا ہے جو یہاں پر مذکور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی، یا اللہ لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری رکھنا، یہ دعا اس قدر قبول ہوئی کہ آج آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے نبی پر درود بھیجتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ ساتھ میں ذکر کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ وہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، لیکن ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، دعائیں کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن کی قوم نے ان کی دعوت ایمان کو ٹھکرا دیا تھا، بالآخر اللہ کا عذاب آیا اور پوری قوم جو ہے ان کی سوائے ماننے والوں کے باقی سب کو اللہ نے غرق کیا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ تبلیغ بہت بڑی مدت ہے، لمبی مدت ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کو ہدایت ملے یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ جسمانی قوت، لمبی عمر اور خوشحالی کے اعتبار سے بہت نمایاں قوم تھے، لیکن بلا ضرورت بڑے بڑے محلات انہوں نے تعمیر کر رکھے تھے، اور انہوں نے بھی اپنے نبی کی ایمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو اللہ کا عذاب آیا، اور پھر آج صرف ہم تذکرے سنتے ہیں اس قوم کے۔ ہمیں یہ نصیحت ملی کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کو اللہ نے مادی وسائل، رزق کی فراوانی، امن اور تحفظ، سرسبز و باغات، بارونق زمینوں میں آباد کر رکھا تھا،
لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، ایمان کی دعوت کو جھٹلا دیا تو زلزلہ آیا، اللہ نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ہر ناشکری قوم کا یہی انجام ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی، بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی، وہ ایسا عمل کرتے تھے جو پہلے کسی نے نہیں کیا، جس سے حیوان بھی نفرت کریں۔ جب ان کی قوم نے اپنے نبی لوط علیہ السلام کی ایمان کی دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سے پتھروں کی بارش برسائی اور ان کا نام و نشان تک بھی مٹ گیا۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم اور افراد کا انجام اسی طرح ہوتا ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے مختلف نعمتوں سے نوازا۔ قوم کے لوگوں کے پاس گھنے جنگلات بھی تھے، پھل آور باغات بھی تھے، میٹھے پانی کے چشمے بھی تھے، لیکن یہ قوم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر جہاں ان کے اور بہت سارے گناہ تھے، ان کا ایک نمایاں گناہ جو قرآن نے بیان کیا وہ ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنا۔ جب اللہ کے نبی کے سمجھانے سے بھی یہ لوگ باز نہیں آئے تو اللہ نے عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر بادل چھا گئے۔ یہ لوگ ٹھنڈک کے حصول کے لیے خوش ہو کر بادلوں کے نیچے جمع ہو گئے، لیکن یکایک بادلوں سے آگ برسنے لگی، زمین پر بھی زلزلہ طاری ہو گیا، ساری قوم کوئلہ بن کر راکھ ہو گئی۔ ہمیں یہ سبق ملا کہ حقوق العباد کا غصب کرنا، لوگوں کا حق مارنا، وہ چاہے ناپ تول کے ذریعے ہو یا کوئی اور ذریعہ، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ ان تمام اقوام کے بعد آخری رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ آگے سورہ نمل ہے۔ اس صورت مبارکہ میں قدر تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ابتدائی آیات میں تو موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی ہے، لیکن ان کے فوراً بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصراً اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، لیکن وہ ہمیشہ شاکر رہے۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تمام تعریفیں اس رب کی ذات کی ہیں جس نے ہمیں بہت سارے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کی شکر گزاری کے طور پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار اس انداز سے کرنا کہ یا اللہ تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے بہت سارے بندوں سے ہمیں اچھا رکھا ہے، یہ تکبر نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں، جنوں، پرندوں سب پر حکومت عطا فرمائی اور ان کے تابع کیا، مسخر کیا، اور پرندوں کی بولیاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیں۔ صرف پرندوں کے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی مخلوق چیونٹی کی بولی بھی اللہ نے آپ کو سمجھا دی۔ اسی چیونٹی کا نام عربی میں نمل ہے۔ چیونٹی کا تذکرہ ہے تو یہ سورت کا نام بھی یہی ہے۔ ایک دن آپ اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے۔ ایک چیونٹی جو ان کی ملکہ تھی وہ اونچے ٹیلے پر چڑھ کر باقیوں کو آواز دے کر کہنے لگی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تم ان کے پاؤں کے نیچے روندی نہ جاؤ۔ یہ بات آپ نے جیسے ہی سنی، اللہ فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے اور فوراً اللہ کی نعمت کو دیکھ کر کہ اللہ مجھ پر اتنا بڑا احسان کہ جنات، پرندے، ہوائیں، انسان یہ سب تو مسخر تھے ہی، ایک چیونٹی بھی
اس کی بات بھی آپ نے مجھے سنائی ہے، تو فوراً شکر گزاری کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں پر شکر گزاری کروں۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کی طرف بعض دفعہ بندہ خاص متوجہ ہوتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے شکر کی دعا بھی کرنی چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ کسی بے اولاد کی گفتگو سن رہے تھے، اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا ہے، اللہ کی اس نعمت پر اس کی شکر گزاری۔ کسی مریض کو دیکھا، کسی اپاہج کو دیکھا، کسی محتاج کو دیکھا، اپنے آپ کو پھر صحت مند دیکھا، تو فوراً اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری۔ اسی طرح آپ گھر سے باہر گئے تھے، واپس آئے، خیر و عافیت کے ساتھ اپنے بچوں کو سلامت دیکھا، فوراً اللہ کی نعمت کی شکر گزاری۔ اس طرح آپ گنتے چلے جائیں اللہ کی نعمتوں کو۔ اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ رہنا ہے اور اللہ کی شکر گزاری بجا لانی ہے، تو پھر رب کے وعدے بھی ہیں کہ اگر میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کابینہ کے جو ممبران تھے ان میں ایک ہدہد پرندہ بھی تھا۔ آپ نے حاضری لگائی، اس کو موجود نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہدہد، یا واقعی وہ یہاں پر غائب ہے، میری اجازت کے بغیر گیا ہے، واپس آئے تو میں اس کو سزا دوں گا، اگر اس نے کوئی معقول عذر پیش کیا تو پھر معاف بھی کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ابھی کوئی خاص دیر نہیں گزری تھی، ہدہد آیا، ڈرتا کانپتا، حضرت کے جلال سے ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حشر ہوگا، لیکن آتے ہی ہدہد نے بات ہی ایسے انداز سے کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا سارا غصہ بھول گئے۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس ایک ایسی قوم کی خبر لے کر آیا ہوں جس کی آج تک آپ کو ہوا بھی نہیں لگی، یعنی ہدہد جس کی جسامت تو بہت تھوڑی سی تھی، وزن تو اس کا ایک پاؤ بھی نہیں ہوتا، لیکن باتیں اس کی اتنی بڑی تھیں کہ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی قوم کی خبر لے کر آیا ہوں جس کی خبر آج تک آپ کو ہے ہی نہیں۔ ہدہد تھا تو پرندہ، لیکن اللہ کی عظمتوں کو پہچانتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ بے شک اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بہت ساری خصوصیات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، مگر علم غیب ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اس نے یہ بات کہی کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جس کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر اس نے بتایا میں ایسی قوم کو دیکھ کر آیا ہوں جو اللہ کے سوا سورج اور چاند کے، سورج کی پرستش کرنے والے، سورج جب طلوع ہوتا تو وہ سارے کے ساری قوم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ہدہد کہتا ہے ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے، اس وجہ سے وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔ پھر ہدہد کہتا ہے کہ پرستش کے لائق، عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے، سجدوں کے لائق تو وہ ذات ہے جو زمین و آسمان سے روزی دیتا ہے، اور یعلم ما تخفون وما تعلنون، جو چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر کا بھی جاننے والا ہے۔ ہدہد کہتا ہے اللہ تو وہ ذات ہے کہ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہدہد کی پوری گفتگو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات میں ہمیں سنوائی ہے۔ جتنی دیر گفتگو کرتا رہا ہدہد، درمیان میں سلیمان علیہ السلام بولے ہی نہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنتے رہے۔ بات اصل میں اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی عظمت کی تھی۔ یوں نہیں ہے کہ ہدہد کا علم نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے علم سے زیادہ تھا، یا ہدہد حضرت سلیمان سے زیادہ اللہ کی عظمتوں کا جاننے والا تھا، لیکن بات جہاں اللہ کی آ جائے وہاں انسان اگر جانتا بھی ہو تب بھی اللہ کی وحدانیت کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ یہ سنت ہے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملا۔ یوں نہیں ہے کہ یہ باتیں تو ہماری سنی ہوئی ہیں۔ اکثر لوگ یہ درس و تدریس کے محافل میں نہیں بیٹھتے،
یا اس طرح کی کوئی گفتگو اگر سننے لگیں گے کہ جو واقعہ قرآن کا حدیث کا پہلے سے سنا ہوا ہے تو فوراً دامن جھاڑ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہماری سنی ہوئی ہیں۔ یہ جتنی باتیں ہدہد نے کی تھیں سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے تھے، نئی باتیں تھیں۔ نئی بات تو صرف وہ ایک تھی جس قوم کا تذکرہ وہ ہدہد کر رہا تھا، باقی اللہ کے بارے میں جو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، آسمان و زمین سے روزی دینے والا ہے، سجدوں کے لائق تو اللہ کی ذات ہے، یہ جو اس نے گفتگو کی ہے یہ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے کوئی نئی گفتگو نہیں تھی، لیکن اللہ کی عظمت کا جب بھی بیان ہو وہاں سر جھکا کر پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب اس نے اپنی بات ختم کی تو آپ نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو ہم تجھے دیکھ لیتے ہیں، یہ میرا خط لے جا اس قوم کے پاس ڈال دے خط، اور پھر دیکھنا کہ وہ میرے خط کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایسی قوم کو جو دیکھ کر آیا ہوں، انہوں نے ایک عورت کو اپنی ملکہ اور بادشاہ بنا رکھا ہے جس کا تخت بھی بہت عالی شان اس کا تخت ہے، عرش ہے اس کا، تخت ہے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ خط ہدہد نے ان کی جو ملکہ تھی وہاں تک پہنچایا۔ اس نے اپنے بعد عمراء کو، وزراء کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا اور کہا ان کو کہ ہمارے پاس ایک عزت والا خط آیا ہے۔ ایک سلیمان وہ تو نہیں جانتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے تو صرف اتنا لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے ساتھ انہوں نے خط کی ابتدا کی سلیمان علیہ السلام نے، اور دو جملوں میں بات نمٹائی، میرے سامنے تکبر نہیں کرنا، بس سر جھکا کر میری اتباع کرو، یعنی ایمان قبول کرو، بس یہ دو جملے تھے۔ جب اس نے مشورہ کیا تو قوم کے سرداروں نے کہا ہمارے پاس طاقت و قوت، اسلحہ، فوج سب کچھ ہے، اگر آپ جنگ کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، باقی جو آپ کی مرضی۔ ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے جب کسی علاقے پر وہ چڑھ دوڑتے ہیں تو پھر وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں، علاقوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ کچھ ہدیے بھیجتی ہوں، تحفے بھیجتی ہوں، اگر ان کو مال و زر کی ضرورت ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے وہاں سے تحفے تحائف بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے خزانے عطا فرما رکھے تھے جس کا تصور بھی وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ وہ مال لے کے آ رہے ہیں، مال۔ آپ نے ان کے مال کی اوقات ان کو اس طرح دکھائی کہ جہاں استبل تھا، گھوڑے باندھے جاتے تھے، گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے سونے چاندی کی اینٹیں لگوا دیں، اس پر وہ لید بھی کر رہے ہیں، پیشاب بھی کر رہے ہیں۔ جب وہ آئے تحفے تحائف لے کر، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ تو شرمندہ ہو گئے کہ ہم تحفے کیسے پیش کریں، ہم جو سونا چاندی اس بادشاہ کو خریدنے کے لیے لائے تھے اس پر تو ان کے گھوڑے پیشاب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے پاس رکھو، اس پر تم لوگ ہی خوش ہو سکتے ہو، مجھے اللہ نے وہ کچھ عطا فرما رکھا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کرتے۔ جاؤ اپنی ملکہ کے پاس لے جاؤ یہ ساری چیزیں، اس کو کہو کہ مسلمان ہو کر آ جائیں۔ جب آپ کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس تو آپ اپنی مجلس میں اعلان کیا ہے کوئی جو اس ملکہ تک کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پر لا دے۔ عفریت من الجن، ایک دیو ہیکل جن جو تھا، جن آپ کی مجلس کا ایک ممبر تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اتنے میں ایک انسان جس کو اللہ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا، اس نے فوراً کہا کہ یہ تو بہت دیر کی بات کر رہا ہے، میں تو آنکھ چھپکنے کی دیر میں بھی لا سکتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس تخت کو اپنے سامنے موجود بھی پایا۔ جیسے ہی تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو پھر فوراً متوجہ ہوئے کہ یہ میرے رب کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، میرا کوئی کمال نہیں، نہ ہی میرے ان ساتھیوں کا کمال ہے، فضل تو میرے اللہ کا ہے جس نے اس قدر مجھے نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب ملکہ یہاں پر آئی تو آپ نے اس کے تخت کی طرف اس کو متوجہ کیا، تیرا تخت یہ ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ
گویا یہ وہی ہے، حالانکہ آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا تغیر تبدل کرا دیا تھا اس عورت کی ذہانت کو جانچنے کے لیے کہ اپنی چیز کو یہ پہچان لیتی ہے یا نہیں، اور پھر ایک شیش محل آپ نے پہلے سے تیار کرا رکھا تھا جس کے نیچے پانی بہہ رہا ہے۔ پانی کے اوپر جب شیشہ ٹکا دیا جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پانی ہے یا شیشہ ہے۔ آپ نے اس میں داخل ہونے کے لیے جب اس کو کہا قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، اس نے اپنے پانچے اوپر چڑھا لیے کہ کہیں میرے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، لیکن جب اس کو بتایا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے تو وہ شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے پہلے ہی علم ہو گیا تھا کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں، اب تک میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، یعنی شرک والی زندگی میں گزار رہی تھی، اور فوراً اس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ ملکہ کا یہ مختصراً تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ قوم سبا کے نام سے یہ قوم جانی جاتی ہے، جس میں یہ ملکہ بادشاہ تھی، اور جو قوم سورج کی پرستش کرتی تھی، اس قوم کے نام پر 22ویں پارے میں پوری ایک سورت ہے، سورۃ السبا، اس میں بھی اس قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس تذکرے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے قوم کے بڑے بڑے نمایاں 9 سردار تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک سردار کے پیچھے پوری ایک قوم تھی، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم اللہ کے نبی کو شہید کریں گے، لیکن ان کے منصوبہ سازی سب وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اللہ بڑے تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، آج ان کا نام تک بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ لوگ کون تھے، کہاں تھے۔ پھر یہ صورت جہاں سے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے بڑے بڑے دلائل کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت باغات اگائے ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ پھر اللہ سوال کرتے ہیں وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا، زمین کے سینے میں نہریں جاری کی ہیں اور زمین کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں، میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان میں خفیہ رکاوٹیں ڈال دی ہیں، برزخ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، اس اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ پھر اللہ سوال کرتے ہیں مجبوری کی حالت میں، مظلومیت کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، تکلیف کے وقت کون ہے جس کو پکارا جاتا ہے؟ یقیناً اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے جس کو مدد کے لیے پکارا جائے، مظلومیت کی حالت میں پکارا جائے، بیماری کی حالت میں شفا کے لیے پکارا جائے؟ معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے تو اس کو الہ بنایا ہے رب کے ساتھ۔ اللہ سوال کرتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اور الہ اللہ کے ساتھ؟ پھر اللہ سوال کرتے ہیں بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ کے سوا یقیناً کوئی نہیں۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں کہ انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون زندہ کر کے اٹھائے گا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ اور الہ؟ یقیناً اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے علم پر بہت بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبانی کہلوائی، قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیں، لا یعلم، نہیں جانتے، کون نہیں جانتے؟ من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں ہے نہیں جانتے، جو کوئی زمینوں میں ہے نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ الغیب، فرمایا غیب نہیں جانتے۔ کون جانتا ہے؟ الا اللہ، اکیلا اللہ ہی جانتا۔ آسمانوں میں کون نہیں ہے؟ فرشتے آسمانوں میں، تمام انبیاء کی ارواح آسمانوں میں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں میں، زمین میں ہر قسم کی مخلوقات بھی
اور پھر اولیاء اللہ بھی انسان بھی سارے کے سارے اس زمین میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں کوئی بھی نہیں ہے جو غیب کا جاننے والا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے جس علم کے بارے میں ہم کافی بحث کر چکے ہیں سورۃ الانعام کے ذکر میں 7ویں پارے میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم پر اتنی بڑی بات فرمائی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اسی طرح فرمایا لا یعلم الغیب الا اللہ۔ جس طرح اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اسی طرح اللہ کے سوا عالم الغیب بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ قرآن کا ایک عمومی وحدانیت اور ربوبیت پر کائناتی مناظر کو اور نفس انسانی کے حقائق کا استدلال پیش کرتی ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو ان چیزوں سے پہچانو، کبھی اپنی ذات میں غور کرو، کبھی کائنات میں غور کرو، بالآخر انسان پھر تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ سارے کام کر سکے۔ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا جس سے جتنے بھی انسان اس وقت ہوں گے یا جو بھی اشیاء ہوں گی سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے کے سارے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ قرآن مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ آگے سورۃ القصص ہے۔ قصص جمع ہے قصے کی، یہاں پر قصص ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، فرعون کا، حامان اور قارون کا، یہ سارے قصص یہاں پر چونکہ بیان ہوئے ہیں اسی نسبت سے یہ صورت ہے۔ ابتدا میں بتایا گیا کہ مصر کے اندر فرعون جو ہے وہ بڑا متکبر بن بیٹھا، تکبر میں حد سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے بھی پاکستانی سامراج کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ اس کے اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ پارٹیوں میں بانٹ رکھا تھا لوگوں کو۔ یہ ڈکٹیٹر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، تاکہ قوم اگر منظم ہو گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا، اس لیے ان پر کسی کے ساتھ خاص نوازشات اور کسی کو پاؤں کے نیچے روندا جانا، یہ ان کا طریقہ کار یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ انہی کی اولاد میں سے، فرعون کی اولاد میں سے۔ اس نے بھی اسی طرح طبقات میں بانٹ رکھا تھا، بنی اسرائیلیوں کو محکوم بنا کے رکھا تھا، ان پر ہر ظلم اور جبر کرتا تھا۔ اس کو نجومیوں نے بتایا کہ انہی بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے تیرا اقتدار پھر باقی نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قتل کر دو بھائی، جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر وڈیروں نے سر جوڑ کر بیٹھے اور فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے تو ہماری چاکری کون کرے گا، ہمارے کام دھندے کون کرے گا۔ انہوں نے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، 1 سال جو بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال جو پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ 80,000 بچے کو قتل کرایا اس ظالم نے، کہ میرے اقتدار میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، اقتدار میرے کو طول میرے، چاہے کتنے ہی انسانوں کا خون نہ بہایا جائے، اور بہایا اس نے خون۔ آپ پس پردہ اگر غور کریں گے نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ اس طرح کے ظالم ہر دور میں رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی قرآن مقدس میں بار بار فرعون کے تذکرے ہمیں دہرا کر سناتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور جب قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر یہی ہوگا کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے، ہمارا خون بہتا رہے گا، صاحب اقتدار طبقہ ایسا لگے گا کہ حقیقی انسان صرف ہیں ہی وہ۔ آپ ان کی کالونیوں میں چلے جائیں، ان کی رہائش گاہوں کے اطراف چلے جائیں، ان علاقوں میں چلے جائیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ حقیقی انسان صرف یہی ہیں، بس باقی اور کوئی نہیں ہے۔ سیکورٹی بھی ان کے لیے ہے، نعمتیں اور نوازشات بھی صرف ان کے لیے ہیں، باقی جو ٹیکس دینے والے ہیں
یا خدمت کرنے والے ہیں، جو کام دھندے کرنے والے ہیں، کھیتی باڑی کر کے پوری قوم کو اناج اور غلہ فراہم کرنے والے ہیں، وہ صرف ذلیل ہو رہے ہیں، ان کو اور کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ فرعون کی تدبیر پر اللہ کی تقدیر کو غالب آنا تھا، کیونکہ کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ جس سال میں اس نے کہہ رکھا تھا نا کہ بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ بچ گئے۔ جس سال میں بچوں کو قتل کرنا تھا اسی سال میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ظاہر ہے ماں آپ کی جب حاملہ تھیں تو وہ تو روتی رہتی تھیں کہ پتہ نہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے یا بیٹا ہوگا تو پھر ان ظالموں نے تو نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی اماں کے دل میں الہام کیا اور ان کو تسلی دیتے رہے۔ جب بچہ پیدا ہوا ماں غم کے مارے فکر میں دودھ پلانا ہی بھول گئی۔ اللہ کہتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، ہم نے گویا کہ کندھا ہلا کے موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے کہا اس کو دودھ تو پلا۔ ماں تو یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی میں نے اپنا دودھ اپنا خون اس کو نہیں پلایا ہے، میری محبت اب بھی کم ہے، جب اس کو چھاتی سے لگا لوں گی میری محبت اور بڑھ جائے گی، اور پھر وہ تصور میں دیکھتی کہ پتہ نہیں ابھی آئیں گے فوجی اور میرے بچے کو میرے سامنے جو ہے ذبح کر دیں گے، اس لیے وہ تو دودھ پلانا ہی بھول گئی۔ مگر رازق کیسے بھول سکتا تھا؟ ان ارضعی، تو دودھ تو پلا۔ اذا خفت علیہ، فرمایا اگر تجھے خوف محسوس ہونے لگے تو پھر صندوق کے اندر بند کر کے اس کو دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا، میں رب وعدہ کرتا ہوں انا رادوہ الیک، میں واپس تیری گود میں لاؤں گا اس کو۔ جب تو صندوق میں ڈالے گی تیرا موسیٰ ہوگا، جب میں واپس لٹاؤں گا تو جاعلوہ من المرسلین، میں اس کو رسول بنا کر بھیجوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ جب خطرہ محسوس ہوا لکڑی کی صندوق بنائی، اس میں بچے کو بند کیا اور بیٹی کے سر پہ رکھا کہ جاؤ قریب میں جو نہر بہہ رہی ہے وہاں چھوڑ دو اس کو، اور اجنبی نگاہوں سے دیکھتی رہنا، ماں ہے نا۔ یہ نبیہ تو نہیں تھی جن کی طرف اللہ نے وحی کی ہو، اللہ نے تو دل میں بات ڈالی تھی، الہام کیا تھا، تدبیریں سکھائی تھیں، اب یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا۔ لیکن آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیٹی سے کہا کہ تو اجنبی بن کر کے کوئی یہ بھی محسوس نہ کرے کہ یہ اس صندوق کی نگرانی کر رہی ہے، بس دیکھتی جانا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کی بہن نے صندوق کو پانی میں ڈالا تو وہ حیرت میں ڈوب گئیں، پانی ادھر بہہ رہا ہے صندوق یوں جا رہا ہے، اور محل ادھر ہی تھا فرعون کا، جہاں سے وہ بچانا چاہتے تھے اللہ نے صندوق کا رخ ادھر ہی موڑ دیا۔ وہاں پر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جن کو اللہ نے بعد میں ایمان کی دولت سے نوازا، اور ان کی تعریفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور قرآن بھی سورہ تحریم کے آخر میں ان کی دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے۔ انہوں نے صندوق دیکھا، ان کے کارندے صندوق پکڑ کے لائے، کھول کے دیکھا تو اندر ایک حسین و جمیل پیارا سا بچہ اپنی انگلی چوس رہا ہے۔ انہوں نے جیسے اٹھایا سینے سے لگایا، اولاد ان کی تھی نہیں، مامتا تو ہوتی ہے اندر۔ فرعون نے جب دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کی آنکھوں میں وہی فرعونیت، وہ خون اتر آیا، کہیں یہی وہ بچہ نہ ہو، تو اس نے حکم دیا کہ اس کو قتل کرنا۔ فرعون کی بیوی کہہ رہی ہے لا تقتلو، اس کو قتل نہ کر، ظالم ابھی تک تیرا دل نہیں بھرا، اتنے بچوں کو قتل، ایک کو نہیں قتل کرے گا تو کیا ہوگا۔ اللہ تدبیر ایسے ہی بناتے ہیں، اللہ کی تقدیر اسی طرح ہی غالب آتی ہے، کوئی بھی سبب بنتا ہے۔ کہنے لگیں کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، ہماری اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چلتی چلتی محل میں پہنچ گئی، وہاں تو خوشیاں تھیں جہاں اولاد تھی نہیں، اور بادشاہ کے گھر میں اولاد آ گئی، بچہ آ گیا، اور بچہ بھی کوئی وہ عام بچہ تو نہیں تھا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی حسین ہی نہیں ہوتا۔
اتنا حسین و جمیل بچہ. اب سب کو فکر لاحق ہوئی. موسیٰ علیہ السلام صندوق میں تھے, پانی میں تھے, سکون میں تھے, یہاں پر آئے تو رونے لگے. ان کی غذا کی فکر ہوئی. عورتوں کو بلایا گیا, دودھ پلانے والیاں آئیں, اس بچے کو دودھ پلائیں. اللہ فرماتے ہیں حرمنا علیہ المراضع, ہم نے ہر دودھ پلانے والی ماں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا کہ منہ ہی نہیں لگانا, کیونکہ تیری ماں سے ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم اس کی گود میں واپس لائیں گے. قالت لاختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو وہاں پر کھڑی ہے منظر دیکھ رہی تھی, کہنے لگی ایک گھرانہ ایسا ہے, میں جانتی ہوں ان کے بارے میں, وہ مائی جو ہے وہ بہت نیک عورت ہے, ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ قبول کر لے. جلدی سے بندے دوڑائے گئے, جلدی سے لے آؤ بھائی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا, آپ تشریف لائیں. جیسے ہی بچے کو اٹھایا, چھاتی سے لگایا, موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی گود میں حضرت موسیٰ کو واپس اس لیے لوٹایا کئی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق, آنکھیں ٹھنڈی کر اور جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رہیں, اس بچے کو دودھ پلائیں. آپ کی والدہ کہتی ہیں نہیں نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کیوں دودھ پلاؤں, اور میرا شوہر اتنا سخت ہے, وہ مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دے رہا, میں تو نہیں رہتی یہاں پر. اجنبیوں کی طرح واپس جانے لگیں تو انہوں نے منت سماجت کی. انہوں نے کہا نہیں, ایسا کر سکتی ہوں, میں اپنے گھر پہ رہ کر اس بچے کی خدمت کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا یہ بھی قبول ہے. بچہ اپنے گھر لے گئیں, تنخواہ بادشاہ کی طرف سے مقرر ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام جوانی چڑھے, جا رہے تھے, دو بندے لڑ رہے تھے, ایک بنی اسرائیل میں سے تھا, ایک فرعون کی قوم کا تھا. بنی اسرائیلی نے مدد طلب کی کہ میرا قومی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑاتے چھڑاتے دوسرے جو قبطی تھا فرعونی, اس کو ایک ہی مکہ مارا تو وہ وہیں مر گیا. اب فرعون کے دربار میں آپ کے قصاص کی باتیں ہونے لگیں کہ یہ جو ہمارا باغی بن کے رہ رہا ہے, اس نے ہمارا بندہ بھی قتل کر دیا. فرعون ہی کی کابینہ کا ایک فرد جو خاص وزیر بھی تھا, اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتایا تیرے قتل کے منصوبے بن چکے ہیں, یہاں سے بھاگ, فخرج, یہاں سے نکل جا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج منہا خائفا یترقب. موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ملک مصر سے نکلے. جاؤں تو کہاں جاؤں, جو آج تک اپنے مصر سے باہر نہیں گئے. مدین کا رخ کیا کہ مدین والے بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور ہم بنی اسرائیلی بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ہو سکتا ہے وہاں پر میرے لیے کچھ اللہ تعالیٰ خیر کا سبب بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ آپ توجہ تلقاء مدین, مدین کی طرف رخ تو کیا لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہوئے. عسیٰ ربی ان یہدینی, ہو سکتا ہے میرا رب میری رہنمائی کرے. 7 دن 7 رات بھاگتے دوڑتے مدین جا پہنچے. لما ورد مدین, مدین کے کنویں پر پہنچے. بڑا رش لگا ہوا ہے, لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, لیکن ایک طرف دیکھا کہ 2 بچیاں ہیں, انہوں نے اپنے بکریوں کا ریوڑ جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, وہ پانی نہیں پلا رہے ہیں. تو آپ نے رش کو نہیں دیکھا, میلہ تماشا نہیں دیکھا, بلکہ ان مظلوموں کی طرف چلے گئے. ما خطبکما, تم لوگ کیوں نہیں پانی پلا رہے اپنے جانوروں کو؟ انہوں نے لا نسقی, ہم نہیں پلا سکتے. ایک تو یہ کہ وہ جو ڈول ہے ہم کھینچ نہیں سکتی, ہم کمزور لڑکیاں, اور ان لوگوں کے رش میں ہم نہیں جاتی کہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاط نہ ہو. ہم با حیا بچیاں ہیں, نبی کی بیٹیاں ہیں. یہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام غیور پیغمبر کہ عورتیں کھڑی رہیں اور یہ لوگ پہلے جانوروں کو پانی پلا لیں. آگے بڑے لوگوں کو ہٹایا, پانی کے ڈول کھینچے, ان کے جانوروں کو جلدی سے پانی پلوایا کہ جاؤ خیریت سے اپنے گھر کی طرف. عام دنوں کی نسبت آج یہ بچیاں گھر جلدی پہنچ گئی تھیں.
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اتنا کیا، ان کو پانی پلوانے کے بعد خود ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھے اور رب کی طرف متوجہ ہوئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے خیر کا فقیر ہوں، جو بھی تو مجھے عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، جب یہ بچیاں گھر میں گئیں، ابا نے پوچھا بیٹا آج جلدی آ گئے، جانوروں کو چرایا نہیں آپ نے؟ انہوں نے کہا نہیں چرایا ہے، پہلے تو پانی پلاتے ہمیں دیر ہو جاتی تھی، آج ایک اجنبی تھا اس نے ہمیں جلدی سے وہاں سے فارغ کر دیا، ہم جلدی آ گئیں۔ نبی کسی کا احسان اپنے سر لیتے نہیں ہیں، اس کا بدلہ چکانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، وفات سے 4-5 دن پہلے، پیر کے دن وفات ہوئی ہے، جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، مختصراً یہ کہ آپ نے فرمایا مجھ پر جس کے احسانات تھے میں نے سب کے احسان چکا دیے دنیا میں، اکیلا ابو بکر ایسا ہے جس کے احسان اتارنے کی میں نے بڑی کوشش کی، میں اس کے احسانوں کے بدلے نہیں چکا سکا، ابو بکر کے احسانوں کے بدلے تو اللہ قیامت کے دن ہی چکائیں گے۔ اور اللہ سورۃ اللیل میں فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر تو فکر نہ کر، ہم عن قریب تجھے راضی کر دیں گے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میری بچیوں کے ساتھ اس اجنبی نے احسان کیا ہے، فوراً بیٹی سے فرمایا جاؤ جلدی سے اس کو بلا کر لے آؤ۔ وہ لڑکی آئی نہ بلانے کے لیے، وہ جس طرح چل کے آئی، اللہ نے اس کی چال ڈھال، اس کے حیا شرم کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، جاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ایسا لگتا تھا کہ حیا کے گھوڑے پر سوار ہو کر آئی ہے وہ بچی، اور آتے ہی کوئی سلام دعا نہیں، کوئی لمبا چوڑا کلام نہیں، کوئی تمہیدی گفتگو نہیں، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ابا جی بلا رہے ہیں آپ کو، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلوایا تھا اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں آپ کو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس لڑکی کے ساتھ چلے، وہ آگے جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا آگے نہیں، جس طرح تیری جانب دیکھنا میرے لیے جائز نہیں، تیری پیٹھ اور پشت اور تیرے لباس کو بھی غور سے دیکھنا میرے لیے مناسب نہیں، تو میرے پیچھے چل میں آگے چلوں گا۔ گھر کا راستہ کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ فرمایا کنکر اٹھا لو، جس طرف مڑنا ہو اس طرف کنکر، یعنی آواز بھی نہیں نکالنی منہ سے، میں اجنبی ہوں غیر محرم، کنکر اس طرف پھینک دینا میں اسی طرف مڑ جاؤں گا۔ بالآخر آپ وہاں پہنچے، اللہ کے نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پورا ماجرا سنایا، کہاں سے آیا ہوں، کون ہوں۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ملک بھی دوسرا ہے، یہاں کی بادشاہت بھی دوسروں کے پاس ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بچیوں سے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا کہ تم گھر سے باہر کیوں نکلی ہو، اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی، تو وہ کہنے لگیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں دیا کوئی نہیں، ابونا شیخ کبیر، ابا ہمارے بوڑھے ضعیف ہیں، ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ذریعہ معاش ہمارا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم عورتیں لڑکیاں خود اپنی روزی رزق کے لیے باہر نکلی ہیں، ورنہ ہمارا نکلنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کا۔ ان ساری باتوں کے پس پردہ ہمارے لیے عبرت کا بہت سارا سامان ہے۔ وقت گزاری کے لیے جو لڑکیاں جو عورتیں نوکری کرتی ہیں، شریعت ان کو اس کی اجازت نہیں دیتی، بحالت مجبوری اپنے رزق کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ یہاں تو بیوٹی پارلر کے خرچے پورے کرنے کے لیے عورتیں ڈیوٹی کرتی ہیں کہ شوہر کے اوپر بوجھ نہ پڑے، بیوٹی پارلر کا خرچہ تو کم از کم نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ سمجھ دے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان بچیوں نے لاجک پیش کی، وجہ بتائی گھر سے نکلنے کی، بھائی ہمارا کوئی ہے نہیں، بھائی بہنوں کے سہارے ہوتے ہیں، اور رہ گئے والد صاحب ہمارے بوڑھے ہیں۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی ان دونوں بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ اس رشتے کو قبول کریں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعا مانگی تھی نا، اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، جو بھی تو دے دے۔ کھانے کے لیے بھوکے تھے، فرمایا کھانا بھی ملے گا، کھانا پکانے والی بھی ملے گی۔ کھانا تب ملے پکانے والی بھی تو ہو،
کھانا بھی ملے گا، کھانا پکانے والی بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی، پنجابی والے ووٹی کہتے ہیں، ووٹی بھی ملے گی۔ مہر کہاں سے ادا کریں؟ جس موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر پورا لباس ہی نہیں ہے، وہ مہر کہاں سے ادا کریں؟ لیکن مہر تو دینا ہے۔ ہمارے معاشرے اور ماحول میں تو یہ ہوتا ہے کہ مہر صرف لکھوانا ہے پیپر میں، دیتا کون ہے؟ اکثر کی یہ کوشش ہوتی ہے، یہ کم مقدار میں لوگ ہیں جو اس فکر میں ہوتے ہیں کہ مہر ضروری دینا ہوتا ہے، جس کو ہم حق مہر کہتے ہیں، مہر کہتے ہیں۔ یہ اس قدر ضروری ہے، اگر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا اور شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا جو مال ہے، جو وراثت میں اس نے چھوڑا ہے، سب سے پہلے وہ مہر ادا کیا جائے گا، وارثوں میں وہ مال بعد میں تقسیم ہوگا۔ نہیں دو گے تو وہ مجرم ہے جو گیا اس دنیا سے، یہ اس عورت کا حق تھا، اس کو دینا ہے۔ اور مہر دینے میں بعض دفعہ تو لطیفے بنتے ہیں، کیونکہ ہم جاتے ہیں نکاح پڑھانے، کروڑوں کے خرچے کر کے شادیوں میں کہتے ہیں شرعی مہر، کتنا ہے شرعی مہر؟ کہتے ہیں 131 روپے ہمارے خاندان میں لکھے جاتے ہیں۔ وہ تو تھا 131 تولے چاندی، وہ تو سکے تھے، اس کو روپے بنا دیا۔ آپ 131 تولے چاندی کی قیمت بنائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کتنی بنتی ہے۔ اور تانے دیے جاتے ہیں اسلام والوں کو کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی ہے، تم دنیا دار کون سی عزت دے رہے ہو، اس کو کیا سمجھ کے خرید رہے ہو اور اپنے نکاح میں لا رہے ہو۔ طے یہ ہوا کہ مہر میں آپ 8 سال تک ہماری بکریاں چرائیں گے، اگر 10 سال پورے کر دیں تو آپ کی مہربانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں میں سے جو بات بھی میں اختیار کروں مجھے اختیار ہوگا، 8 سال کے بعد چھوڑ دوں یا 10 سال پورے کروں وہ میری مرضی۔ آپ نے یہاں وقت گزارا، اتنا عرصہ جب مدت پوری ہو گئی تو اب اپنے وطن واپس لوٹے، بیوی کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، آپ کے ساتھ وہ واقعہ جو بھی پیش آیا وہ سارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتنا تفصیل سے سورہ قصص میں بیان نہیں فرمایا جتنا سورہ طٰہٰ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے آپ کو معجزات سے نوازا اور اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اس کو دعوت دیں۔ آپ فرعون کے پاس گئے، ان کو معجزات دکھائے اور اس نے مذاق اڑایا اور مخالفت میں اتر آیا، جادوگروں کو بلایا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرعون کا تذکرہ کیا، یہاں پر پہلی مرتبہ حامان کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ میں قارون کا بھی تذکرہ کیا۔ حامان بھی اس کا خاص وزیر تھا جس کے ساتھ وہ مشورے کیا کرتا تھا، اور قارون وہ دولت مند تھا، سرمایہ دار تھا۔ آج کے اس جدید دور میں بھی اتنا سرمایہ کسی کے پاس نہیں ہے جتنا سرمایہ اس کے پاس تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت چاہیے تھی، خزانے اٹھانے کے لیے، چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت چاہیے تھی، اس کے پاس اتنا سرمایہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مال کی زکوٰۃ اللہ نے کہاں دیا، یہ تو میرے فن ہے، میری محنت ہے، میں یوں کرتا ہوں، میں نے مال کمایا، میں کیوں دوں؟ آپ کو سمجھایا احسن کما احسن اللہ الیک، تو لوگوں کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ نہیں مانا، وہ تکبر کیا اس نے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے خزانوں اور گھر سمیت زندہ زمین میں دھنسا دیا، اور رہنے والوں کو، بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا کہ دیکھ لو جو لوگ مال و دولت کے پیچھے چلتے ہیں ان کا حشر پھر اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں ایمان والوں کو خصوصی ہدایات بھی دی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کے احکامات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔